میں اس کو بیان کروں؟ تو اس میں میرے مرشد نے کہا حضور بات یہ ہے کہ معراج ہوئی تو رات میں تھی مگر اس کا بیان جو ہے وہ دن میں ہوا تھا۔ تو بہرحال اس وقت علماء کی محافل ہوا کرتی تھی اور وہ منظر جو ہے جب ذہنوں میں جب گھومتا ہے اور جب سلسلہ آتا ہے تو یقیناً ایک عجب کیف اور ایک عجب سرور اور ایک عجب لذت انسان پاتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو کہ لے گئی راتوں رات، اسری بعبدہ لیلا، رات میں لے گئی، یعنی اسرا کہا جاتا ہے رات میں سیر کرنے کو، اور جب بے آ گیا اس نے اس کو آگے متعدی کر دیا کہ لے گیا، یعنی اللہ لے گیا اپنے عبد مقدس کو رات میں۔ آگے پھر لیلن کو دوبارہ ذکر کیا گیا، اور لیلن کو دوبارہ ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ لیل بھی رات کو اسرا کے معنی میں بھی رات ہی میں سیر کرنے کے آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی، فرماتے ہیں لیلن پر جو دو زبریں ہیں ان کو تنوین کہا جاتا ہے، اور تنوین یہاں پر تقلیل کے لیے ہے، یعنی رات کے انتہائی مختصر سے عرصے میں رب العالمین لے گیا۔ اور حالانکہ بعض روایت میں ملتی یہ باتیں آتی ہیں کہ شب معراج جو ہے یہ تو بہت طویل ہو گئی تھی اور نہ معلوم کتنے سالوں کے مساوی ہو گئی تھی۔ اس کے بارے میں فقیر اتنا عرض کرنا چاہتا ہے کہ شب معراج یقیناً طویل ہو گئی ہو تو یہ لیلن کی منافی نہیں، گویا یہ بتایا گیا کہ محبوب اور محب کی ملاقات اگرچہ بہت طویل عرصہ رہی مگر پھر بھی وہ مختصر سا ہی وقت گزر گیا۔ پروردگار نے شاہ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، رات میں سیر کرائی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ رات میں سیر کرانے کی وجہ کیا ہے؟ بات اصل میں یہ کہ آپ یہ بات جانتے ہیں جہاں پر سیر ہو رہی ہے وہاں پر جہاں تک میرے آقا جا رہے ہیں وہاں پر تو رات و دن کا تصور ہی نہیں، وہاں پر تو یہ گردش لیل و نہار نہیں ہے، وہاں پر تو سورج کی گردش کا ذکر ہی نہیں ہے، وہاں پر تو یہ زمین میں دن اور رات جس طرح ہوتے ہیں اس طرح وہاں پر تصور ہی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس لیے پروردگار نے آگے ارشاد فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھلا دیں، اس لیے ہم نے سیر کرائی ہے۔ یعنی بات واضح ہو گئی کہ یہاں پر سیر جو ہوئی جہاں سے ہو رہی ہے وہاں پر رات تھی، مگر یہ نہ سمجھ لینا کہ جہاں تک جا رہے ہیں وہاں سب رات ہی رات ہے، کیونکہ نشانیاں جو ہیں وہ اجالے میں دکھائی جاتی ہیں، تاریکی میں نہیں۔ تو یہ بات کی دلیل ہے کہ میرے آقا کو محض زمین ہی پر معراج نہیں ہو رہی بلکہ میرے آقا کو معراج جو ہو رہی ہے زمینوں سے اوپر آسمانوں کی طرف میرے آقا جا رہے ہیں، اور وہ واقعات بالکل حق ہے اور بالکل سچ ہے۔ بہرحال رات میں معراج کرنے کی ایک حکمت، بڑی حسین حکمت جو کہ علامہ آلوسی نے بیان فرمائی تفسیر روح المعانی میں، بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ راتوں میں جو ملاقاتیں محب اور محبوب کی ہوا کرتی ہیں وہ بلا حجابانہ ہوا کرتی ہیں، اس میں کوئی حجاب حائل نہیں ہوتا، کوئی پردہ نہیں ہوتا اس میں۔ یعنی گویا یہاں پر یہی بات ارشاد فرمائی گئی کہ رات میں معراج ہوئی، یعنی اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جس طرح کہ راتوں میں محب اور محبوب میں کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے، میرے حبیب اور میرے درمیان بھی کوئی حجاب نہ تھا، انہوں نے بغیر کسی حجاب کے میرا دیدار کیا اور میرا درشن کیا اور میری زیارت کی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ اب ہم تھوڑا سا لفظ آپ پر کلام کی لیتے ہیں۔ اب کسی کہا جاتا ہے، اب اصل میں جب آپ عربی لغت اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ مثال کے طور سمجھانے کی بات کہہ دیتا ہوں، یہ گراؤنڈ میں ہم لوگ چلتے ہیں، ہم لوگوں نے چل چل کے ایک راستہ بنایا ہوا ہوتا ہے، ادھر بھی گھاس اگی ہے ادھر بھی گھاس اگی ہوئی ہے، درمیان میں ایک راستہ بنا ہوا ہے، اس راستے کو عربی زبان میں اب سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی وہ زمین جس نے اپنی ہستی کو مٹا دیا ہو، لوگوں کے قدموں تلے اس نے اپنے آپ کو پامال کروا دیا ہے،
اور اس نے اپنی ہستی کو ختم کر دیا ہے، اصل میں وہ عبد ہوتا ہے۔ اور اس لیے امام رازی نے تفسیر کبیر میں یہاں پر ایک خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کشتی جو بار بار کی مرمت شدہ ہو، کبھی کول تار لگائی گئی ہو، کبھی پھٹوں سے جوڑا گیا ہو، کبھی اس میں میخیں اور کیلے جو ہیں وہ گاڑی گئی ہوں، اور بار بار کی پرانی بوشیدہ کشتی، اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے ہاذہ السفینۃ معبدہ، یہ وہ کشتی ہے جو کہ معبدہ ہے، معبد عبد سے ہے، یعنی بار بار مرمت کی ہوئی ہے، بار بار پامال کی ہوئی ہے، یعنی اس کی ہستی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ در حقیقت عبد اسے کہا جاتا ہے کہ جو اپنے خالق کے سامنے اپنے ہستی کو مٹا دے اور اپنے ہستی کو بالکل گم کر دے، تو میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کے سب سے عظیم عبد ہیں، آپ عبد اکبر ہیں، عبد معظم ہیں، آپ سب سے بڑے عبد ہیں، آپ عبد مقدس ہیں۔ تو آپ کے اسی مقام عبدیت کہ آپ نے اپنے آپ کو رب العالمین کے سامنے بالکل گم کر دیا، بالکل مٹا دیا، جب یہ صورتحال ہو گئی اور اپنی ہستی کو بالکل رب العالمین کی ذات نے بالکل فنا کر دیا، تو پھر کیا ہوا؟ آپ جانتے ہیں جب کوئی ذات کسی میں بالکل فنا ہو جاتی ہے تو پھر اسی جس میں فنا ہوتی ہے اسی کے جلوے اس سے نمودار ہوتے ہیں۔ سمجھنے کے لیے یوں بات سمجھ لیجئے، جس طرح کی مٹی جب پانی کے ساتھ بالکل اس کے رنگ میں رنگی جاتی ہے تو ظاہر ہے ساری مٹی جو ہے وہ تر ہو جاتی ہے اور گیلی ہو جاتی ہے، اور کوئی بھی رنگ اگر کسی مٹی پر ڈال دیا جائے یا کسی کاغذ کے اوپر چھڑک دیا جائے تو کاغذ جو ہے اس کے رنگ میں رنگا جاتا ہے، جتنا زیادہ رنگ ہوتا ہے اسی قدر وہ اسی کے رنگ میں آ جاتا ہے، یعنی وہ اپنی ہستی کو ختم کر کے دوسرے کی ہستی میں اس نے فنائیت کو اختیار کیا ہوتا ہے۔ جب وہ فنائیت کو اختیار کرتا ہے تو جس کی ذات میں وہ فنا ہوا ہے اسی کے جلوے اور اسی کے اثرات اس میں پیدا ہوتے ہیں، تو رب العالمین کی صفات تو کسی دوسری ذات میں پیدا ہو نہیں سکتی، کیونکہ رب العالمین کی صفات یہ ایک الگ ہی بحث ہے۔ اس پر انشاءاللہ العزیز ان قریب میرا ارادہ ہے کہ میں گفتگو کروں گا کہ رب العالمین کی ذات اور اس کی صفات لا عین ولا غیر، اور یہ متکلمین کا عظیم معرکۃ الآراء مسئلہ انشاءاللہ اس پر کلام ہوگا۔ لیکن اس وقت جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پروردگار کی تجلیات اور اس کے جلوے جو ہیں وہ جو ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح نمودار ہونے لگے، کس طرح نمودار ہوئے کہ میرے آقا جب شب معراج سے واپس آتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں من رانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق تعالیٰ کو دیکھ لیا۔ اور اس میں خاص حکمت یہ بھی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جب موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ تو مجھے اپنا دیدار کرا، رب العالمین نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، لیکن شب معراج میں جب میرے آقا جو اللہ کے حبیب جب رب العالمین کا دیدار کر کے آنے لگے تو کسی اور نبی کو رب العالمین نے راستے میں کھڑا نہیں کیا کہ جو کہ نماز میں تخفیف کرائیں، موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اے موسیٰ اس وقت پر تو تم مجھے نہیں دیکھ سکے تھے، لیکن تم اس ذات کا دیدار کر لو جو مجھے بار بار دیکھ کر آئے، تم پھر اس کو بھیجو، پھر وہ مجھے دیکھ کر آئے، پھر تم اس کو دیکھو، پھر وہ مجھے دیکھ کر آئے، پھر تم اس کو دیکھو۔ یعنی معاملہ کیا ہے؟ من رآنی فقد رأى الحق، انا مرآت جمال الحق، میں جمال حق کا آئینہ ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہ رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر ہو رہی ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ مسجد حرام تھا، حالانکہ سیر تو حضرت ام ہانی کی گھر سے شروع ہوئی تھی۔ بات یہ ہے کہ یقیناً حضرت ام ہانی کے گھر سے میرے آقا بیدار ہوئے اور وہاں سے ہو کر پھر میرے آقا مسجد اقصی میں تشریف لائے، وہاں پر میرے آقا کا شق صدر مبارک ہوا اور میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے قلب اطہر میں ایک دست تھا جو کہ حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، وہ میرے سینے اطہر میں انڈیل دیا گیا، اور فرشتوں نے جس تک کے زمزم شریف کو مس کیا قلب اطہر سے، تاکہ زمزم شریف کو شرف حاصل ہو جائے کہ قلب مصطفیٰ سے مس ہوا ہے۔ تو اور اس کے بعد فرشتوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ھذا قلب شدید
فی عینان تبصران و اذنان تسمعان، یہ ایک بالکل صحیح دل ہے جس میں کہیں سے کہیں تک کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، اس میں دو آنکھیں ہیں جو کہ دیکھتی ہیں، دو کان ہیں جو کہ سنتے ہیں، اور انہوں نے قلب اطہر سے گوشت کا لوتھڑا نکالا اور اس کو نکال کے باہر ڈال دیا اور عرض کرتے ہیں ھذا حظ الشیطان منک، یہ شیطان کا حصہ ہے آپ کی جانب سے۔ اب یہ حدیث پاک جو صحیح مسلم شریف میں بھی موجود ہے، اس کو لے کر پھر علماء نے اپنی اپنی باتیں کہیں، اور اس پر بہت زیادہ کلام کیا، لیکن یہ بعض علماء نے کہا یہ اس طرح ہے جس طرح کے ناخن اگر بڑھ جائیں تو ان کو کاٹ دیا جاتا ہے، بال اگر بڑھ جائیں تو ان کو تراش دیا جاتا ہے، اسی طرح قلب اطہر میں ایک چیز ایسی تھی جسے کہ نکال دیا گیا، یہ اس طرح سے ہے۔ لوگوں نے اپنے اپنے طور پر کلام کیا، مگر بہترین کلام وہ ہے جو میں پیش کرنے لگا ہوں، وہ کیا ہے؟ غور فرمائیے، بات اصل میں یہ ہے کہ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رب العالمین نے رحمت للعالمین بنایا، اور قرآن پاک کی نص اس بات پر شاہد اور گواہ ہے، اور پروردگار نے اس کے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی بھی تخصیص نہیں رکھی، یعنی پروردگار نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ میرے آقا جب تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، جہان کے ذرے ذرے کے لیے رحمت ہیں، کائنات کے ایک ایک پتے پتے کے لیے رحمت ہیں، ایک ایک شے کے لیے رحمت ہیں، تو ظاہر ہے اس قلب اطہر میں ایک رحمت کا حصہ ایسا بھی تھا جو کہ شیطان کے لیے بھی تھا، کیونکہ شیطان جو ہے وہ بھی تو اس جہان میں ہے، لیکن شیطان کے متعلق قرآن مجید میں آ چکا کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے۔ جب وہ مایوس ہو چکا تو ایسی صورت میں اس قلب اطہر میں ایسے اس رحمت کا جذبہ جو شیطان کے لیے کیسے پایا جا سکتا تھا، تو پروردگار نے اس کو اس طرح سے نکال دیا کہ بصورت مثال اس کو قلب اطہر سے گوشت کے لوتھڑے ایک حصے کو نکال دیا گیا، اور یہ بتلا دیا گیا ھذا حظ الشیطان منک، یہ شیطان کا حصہ آپ کی جانب سے تھا، لیکن وہ رحمت جو آپ کی متوجہ ہو سکتی تھی شیطان کی طرف، وہ اب آپ کے قلب اطہر میں نہیں ہے، اور تمام شیاطین اور تمام کے تمام وہ لوگ جو شیطانوں کے پیچھے چلنے والے ہیں، ان سے اب آپ کی رحمت کا کوئی بھی تعلق اس طور پر نہ ہوگا، بلکہ کس طور پر ہوگا؟ اشداء علی الکفار، وہ اس کفار پر بڑے شدید ہیں، اس انداز پر ہو کر ہوگا، ورنہ تو ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا دیا تھا۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی جانب سیر ہو رہی ہے۔ یہاں پر میرے مرشد نے بڑا خوبصورت ترجمہ فرماتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف تک کا ترجمہ نہیں کیا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے جب وہ یہ ترجمہ فرما رہے تھے اور تو کہنے لگے میرا ذوق جو ہے یہ چاہتا ہے، میرا ذوق جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے، میرا ذوق اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ میں تک کی بجائے کی طرف کا ترجمہ کروں، کیونکہ الا کے معنی کی طرف کے بھی آتے ہیں اور تک کے بھی آتے ہیں، لیکن ان کا اصول یہ تھا کہ جب تک مفسرین میں سے یا مترجمین میں سے کوئی جو مقتدر علماء ہیں ان میں سے جب تک کوئی ان کا ساتھ نہ دے اس وقت تک وہ اس ترجمے کو ظاہر نہیں فرماتے تھے، اپنے ذوق تک ہی محدود رکھا کرتے تھے۔ تو تلاش کرنا جب شروع کیا تو اس پر امام حضرت شیخ سعدی کا ترجمہ ان کو ملا، جہاں پر انہوں نے الا کا ترجمہ بسوئے کیا، یعنی بسوئے مسجد اقصی کی طرف، تو فرمایا فوراً